ہمارے بزرگوں کا جو نظریہ تھا پاکستان بنانے کے حوالے سے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مگر جو ابھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان کا مطلب یہی ہے تو پھر تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ فتنہ فساد جو بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو اس کو کیسے، اس کی اصلاح معاشرے کی بھی بات جس طریقے سے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، کیا روٹ کازز ہیں جو؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ماشاء اللہ، مجھ سے ما قبل محترم شہیدی صاحب نے بھی ہمارے معاشرے کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ بھی رکھا، اور محترم ابو بکر صاحب نے بھی، مفتی ابو بکر صاحب حفظہ اللہ نے بھی ان کے اسباب اور ان کے حل کی طرف توجہ دلائی۔ میں گفتگو سے پہلے اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم مفتی ابو بکر صاحب حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے اپنے ادارے میں ہمیں حاضری کا شرف بخشا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور دوسرا، یہ میسج بھی یہاں پروگرام کے حوالے سے پبلک کے پاس جانا چاہیے کہ جس طرح دینی ادارے نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے قلعے ہیں، بلکہ آج یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دینی ادارے نظریہ پاکستان کے بھی محافظ ہیں الحمدللہ، اور اسی وجہ سے یہ پروگرام دینی ادارے میں ہی منعقد ہو رہا ہے۔ درست فرمایا۔ اور دوسری بات جو آپ نے سوال اٹھایا، اصل میں دنیا کو یہ تو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کو آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جی، پاکستان کا مطلب سب کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کروڑوں میں شاید کسی کو معلوم ہو، اکثر کو یہ معلوم نہیں، جی، اور وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ ہم جن لوگوں کو آزادی عطا کر کے ان کو تمکنت، اقتدار، حکومت، اختیار سونپتے ہیں تو ان کی 4 بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور 4 بڑی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ پہلی ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا اس ملک کا، اس اسٹیٹ کا، اس ریاست کا ایک نظام بن جاتا ہے کہ سارے کے نماز ایک گاڑ دی جاتی ہے، پڑھنے والے نہیں۔ یہاں تو حکمران نہیں پڑھتے، حکمرانوں کا جو اللہ تعالیٰ ذمہ داری بتا رہا ہے حکمرانوں کی، وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ نظام، صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں پوری ریاست میں۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین میں جتنے بھی خلفاء رہے وہ سیاست کے بھی حکمران رہے، اقتدار بھی انہی کے ہاتھ میں رہا، فوج کے سپہ سالار بھی وہی ہوتے، عدالت کے جج بھی وہی ہوتے، مسجد نبوی کے مصلی کے وارث بھی وہی ہوتے، اور منبر کے وارث بھی وہی ہوتے، اور مسلمانوں میں کوئی رعایا میں کوئی بھی فوت ہوتا تو ان کے جنازے بھی وہی پڑھاتے۔ آج ہمارے حکمرانوں میں کوئی ہے اس قابل جسے ہم اپنے منبر پہ کھڑا کر سکیں، مصلی پہ کھڑا کر سکیں، یا انہی کی تنظیموں اور انہی کی پارٹیوں میں سے کوئی ایسا دل گردے والا ہے جو یہ وصیت کر کے جائے کہ میرا جنازہ میری پارٹی کا سربراہ پڑھائے؟ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب سب نے سمجھا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کسی نے نہیں سمجھا۔ یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ مفتیان کے، میں چونکہ مفتی نہیں ہوں، مفتیان کرام کا فرض بنتا ہے کہ پبلک کو، اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو یہ بھی سمجھائیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صرف خطہ حاصل کیا، وجود یہ سمجھ رہے ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، لیکن ذہنی غلامی سے ہم ابھی تک باہر نہیں آئے، جس کی طرف اشارہ محترم شہیدی صاحب نے بھی کیا۔ ہم ابھی تک ذہنی غلام چلے آ رہے ہیں، اور اس سے باہر ہم بالکل بھی نہیں آ سکے۔ ہر چیز، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہماری تہذیب، ہماری شادی بیاہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے کاروبار کے ڈھنگ، تجارت کے اصول، سب باہر سے پارسل ہو رہے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک نظام دیا اور قیامت تک کے لیے دیا، اسی لیے اللہ نے اس نظام کے نازل کرنے کے بعد قیامت تک کسی اور پیغمبر کی آمد کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اس لیے کہ یہ نظام کافی ہے جو قیامت تک کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔
اور ہم نے اس نظام کو یکسر چھوڑ دیا، اور یکسر چھوڑنے کے بعد ہم غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور غیروں کی طرف ہماری نظریں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح شہیدی صاحب نے بھی فرمایا، بنگلہ دیش نے یقین مانیے جہاں بہت ساری مثالیں قائم کی ہیں، وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مثال اتحاد کی قائم کی ہے۔ آج وہ پوری قوم جسے ہم اتنی اہانت سے دوسرے کو کہتے یار تو بنگالی ہے، اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جیسی متحد قوم اور کوئی نہیں۔ اور اس اتحاد کے نتیجے میں انہوں نے جو ثمرات اور کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی آج ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی سب کچھ ہمارے سامنے۔ تو لہٰذا نظریہ پاکستان پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر اللہ کے قرآن کو نافذ کیا جائے، نبی کریم کے فرمان کو نافذ کیا جائے، صحابہ کرام کا وہ طرز عمل جو قرآن و سنت سے لے کر انہوں نے اپنے دور حکومت میں دنیا پر نافذ کیا، اس سے سبق لیتے ہوئے ہم اس طریقے کو سامنے لائیں اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، ختم نبوت کا عقیدہ راسخ کریں، اور جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، توحید ہے، اس کو بیس بنائیں، بلکہ اس کو بیس بنا کر اللہ تعالیٰ نان مسلم کو بھی دعوت دیتا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہود کو بھی دعوت ہے، نصارہ کو بھی دعوت ہے کہ آؤ ہم تمہیں سینے سے لگانے کو تیار ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک رب کی، واحد رب کی پوجا عبادت ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے گا۔ یہ اصل نظریہ پاکستان کی بیس اور بنیاد ہے، اور یہ وہ بیس ہے جو ہم سب کو متفق اور متحد کر سکتی ہے۔ اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یقین مانیے ہر چیز ہمارے پاس بس باہر سے پارسل ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ ذہن بھی باہر سے پارسل ہوتا ہے، فکر بھی باہر سے پارسل ہوتی ہے، اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، ہم کٹ پتلیاں بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کٹ پتلیوں سے انسان بنائے اور سوچنے سمجھنے والا بنائے۔